فار یو اور IBS ریڈیو کے معزز سامعین آداب، میں ہوں منیرہ احمد شمیم۔ آج میں اپنا افسانہ یادوں کے پل آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ اپنی رائے سے ضرور نوازیں گے، اور ہاں، TV فار یو کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ میرے افسانے کا عنوان ہے یادوں کے پل۔ چھٹی کا دن تھا، سوچا کیوں نہ آج ایک پرانی الماری کو ٹھیک کیا جائے۔ الماری کیا کھولی، اندر کا سارا کاٹ کباڑ باہر نکل آیا، مٹی سے اٹا ہوا اور ماضی کے سحر میں لپٹا ہوا، جسے ہاتھ لگاتے ہوئے بیزاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ رجسٹر، کاپیاں، البم، وہ سب چیزیں پر اسرار سے دھند میں لپٹی ہوئی تھیں، لیکن دل کہے کہ ایک ایک شے کو دیکھو۔ ماضی کا اسرار بھی عجیب شے ہے، روح کو گھیرے لیتا ہے۔ باقی چیزیں تو خیر تھی ہی، مگر سب سے زیادہ دلچسپ اور اہم چیز جو ملی وہ تھا ایک البم، بکھری ہوئی یادوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، جس کی جلد پر ایک خوبصورت سینری بنی ہوئی تھی، رنگین، خوشگوار اور قدرتی رنگوں میں سبزہ زار کی طرح، جیسے صبح کی ٹھنڈی روشنی میں آنکھیں دیکھ رہی ہوں۔ البم دیکھتے ہی ماضی کی کتاب کے اوراق کمرے کی خاموش فضا میں جلدی جلدی پلٹنے لگے۔ البم کے اندر چپکی تصویریں پرانی ہو چکی تھیں۔ ان تصویروں میں جو عورتیں کھڑی تھیں، ان سب نے ساڑیاں پہن رکھی تھیں۔ اینکوں میں چھپی آنکھیں، مصنوعی مسکراہٹ اور ایک خاص زاویے سے گردن ٹیڑھی کیے اسٹیج پر کھڑی وہ بیگمات انعام تقسیم کر رہی تھیں، اول، دوئم اور سوئم آنے والوں کو، اور کیمرے کی آنکھ ایک نقطے پر رکی ہوئی تھی، انعام بانٹنے والے کے چہرے پر اور انعام لینے والے کے ہاتھ پر۔ ایک بار بھی کیمرہ ان پر فوکس نہ ہوا، وقت کا کیمرہ نہ فوٹوگرافر کا۔ تصویریں دیکھتے ہوئے میں سوچنے لگتی ہوں، یہ بیگمات وہی ہیں جو آج بھی اسی طرح اپنی اپنی جگہ زندگی میں، سوسائٹی میں اور سٹیج پر، اور لڑکیاں ایک دن صرف 1 منٹ کے لیے سٹیج پر جگہ پانے والی وہ لڑکیاں کہاں ہوں گی اور کیسی ہوں گی؟ شاید ان میں سے کچھ استانیاں اور کچھ نانیاں، یا کنواری بیٹھی بیٹھی اب نانیوں جیسی لگنے لگی ہوں گی۔ ایسے کتنی ہی بوڑھی بے شناخت کونوں قدروں میں بیٹھی ہوں گی۔ وقت کتنا ظالم ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ دبے پاؤں ہماری سب سے قیمتی دولت، عمر کی پونجی چرا کر لے جاتا ہے، اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ بہرحال وہ کبھی نہ کبھی اس دن کو یاد تو کرتی ہوں گی جب انہیں بھی ان بیگمات کے روبرو کھڑے ہونے کا موقع ملا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس طرح کا ایک البم ان کے ہاں بھی کسی شیلف یا الماری میں رکھا ہو۔ ان کے تعاقب میں میں بڑی دور نکل جاتی ہوں، ماضی کے اوراق کھولتی ہوں اور زمان و مکان مٹ جاتے ہیں، اور میں اپنے کالج کے وسیع گراؤنڈ میں پہنچ جاتی ہوں۔ کالج کے گیٹ سے اس عمارت تک، پھر وہ گراؤنڈ جس میں میرے 4 سال گزرے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی دونوں طرف بڑے بڑے سنبل اور ملتاس کے درخت لگے ہوئے تھے، اور کچھ ایسے بھی جن کا نام میں نہیں جانتی۔ ہاں، اتنا یاد ہے کہ بہار کے موسم میں سرخ سرخ اور پیلے رنگ کے پھول کھلتے تو وہ پھول ہمیں امتحانوں کی آمد کا پتہ دیتے، اور فضا میں ایک عجیب سی روحانی افسردگی سی گھل جاتی۔ آم کے پیڑوں پہ چھپی کوئلیں بولتی اور بولے چلی جاتی، ان کی اداسی میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر دل تڑپ اٹھتا۔ ہم نے کتنے حسین اور اچھے اچھے خواب دیکھے تھے، زندگی کی کامیابیوں کے، دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی آرزو۔ گراؤنڈ میں چلتے چلتے کبھی امتحانوں کا ڈر، اور کبھی کھیل میں کامیابیوں کی خوشیاں۔ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر سب کے ساتھ چائے پینا اور کسی بھی چھوٹی سی بات پر کہہ لگانا ایک عجیب عالم سرشاری تھا، بے فکری تھی۔ یادوں کا ایک سلسلہ ہے۔ مجھے یاد ہے ان دنوں میں نے ادب کے شوق میں نیا نیا لکھنا شروع کیا تھا۔ دل میں شعر و نغمہ کی سوغات سجی رہتی تھی، شعر کا مصرع کتاب پر اور کسی گیت کا مکھڑا کاپی پر۔ ان نشانیوں میں جو زندگی میں پہلی محبت کی نشانیاں ہوتی تھیں،
उन दिनों मोहब्बत में एक दूसरे को किताब देना बेहतरीन तोहफ़ा समझा जाता था, हीरे की अंगूठी से भी ज़्यादा कीमती। और सच तो ये है कि उन दिनों किताबों की फसल पकी हुई थी। आज दुनिया एक बड़े खौफ में मुब्तला है, जिसमें ये भी नहीं मालूम कि वक्त की रफ्तार हमें कहाँ ले जाएगी। आज जब पलट कर पीछे देखती हूँ तो ऐसे वक्तों में कुछ ज़्यादा ही धुंध छा जाती है। माजी की उन परछाइयों के तअक्कुब में मैं कहीं दूर निकल जाती कि इतने में खट खट एड़ी बजाती मेरी दोस्त शहला कमरे में आ धमकी। ये क्या? उफ, ये गर्द से भरी चीज़ें। माय गॉड, इतना पुराना एल्बम। देखो तो कितनी पुरानी तस्वीरें हैं इसमें। कई साल पुराना ये एल्बम इस मोहनजोदारो से निकाला है। मैंने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो बोली, मुझे तो गर्द आलूदा चीज़ों और बंद कमरों से बड़ी वहशत होती है। गर्द को छूते ही उंगलियां जलने लगती हैं और फिर पुरानी चीज़ों को देखकर तो दिल यूं ही उदास होने लगता है। मैंने एक तस्वीर पर उंगली रखते हुए कहा, देखो तो ये मिसेस रहमान की तस्वीर है, जो हमारी फ़िज़िक्स की प्रोफेसर थीं। याद है तुम्हें? वो किस शान बेनियाजी से अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए क्लासरूम में दाखिल होती थीं। क्या पर्सनैलिटी थी। हम जो बड़े बेफिक्रे और लापरवाह अपने ख्वाबों में रहने वाले थे, अपनी आबोताब भी खो चुके हैं। जाने वो सब कैसी होंगी। मैंने एक बार फिर एल्बम के पहले सफ़े पर लिखी तारीख को पढ़ा और शहला से कहा, देखो तो सही कितना पुराना एल्बम है, क्यों ना इस पर कहानी लिखें। उसने एल्बम मेज़ पर रखा और उंगलियों को साफ करते हुए बोली, तुम लिखोगी और इनकी कहानी? मेरी जान, इन बेगमात पर तो कहानी रोज़ ही लिखी जाती है और उनकी तस्वीरें हर रोज़ अखबार में एक ही हेडलाइन और एक ही पोज के साथ लगी होती हैं। मेरा मतलब तो गुजरे हुए वक्त पर डोर डालने का था। कौन सा गुजरा वक्त? तुम अपना ही अंजाम इस एल्बम में देख लो। कितनी पुरानी चीज़ें हैं, क्या कुछ मौजूद है इसमें। शामियाने, ट्रॉफियाँ, जलसे, लेकिन वो कहाँ हैं जिन्हें इनाम बांटे गए थे। बस खाक में पिनाह हो जाना ही उनका मुकद्दर था। और ये हस्तियाँ जो एल्बम की तस्वीरों में और ज़िंदगी के सफ़ात में आज भी मौजूद हैं, उसी तरह वही प्रिंसिपल, वही मेहमान खुसूसी, वही सदर। मालूम होता है वक्त रुका खड़ा है गंदे पानी की तरह। वही लॉन का सब्ज़ा, वही तस्वीरें, वही मरकज़ में जुड़े बेगमात के टाइम प्रूफ सरापे। ओल्ड सीनियर माइक पर डट कर बोलती थी, हमें फ़कीरी अपनाने की तरगीब देती थी और ख़ुद कितनी दुनियादार हैं। उसने एक लंबा लेक्चर दिया और बोली, यूँ लगता है जैसे तुमने अपने तन मन की दीवारों को इस कमरे की दीवारों में मुक़य्यद कर लिया है और तन्हाई का शिकार होने लगी हो। ये कहते हुए वो चल दी। गर्मी की वजह से मेरी गर्दन पर झोंकों की तरह रेंगती हुई पसीने की बूंदें गिरने लगी, तो मैंने सोचा, दफ़ा करो इन तस्वीरों को और कहानी को। जब ये अलमारी कई सालों से किसी बंद सीने की तरह अपने अंदर कितने ही राज संभाले हुए है, तो क्या ज़रूरत है मज़मून लिखने की। कई साल पहले ये अलमारी बंद कर दी गई थी, जाने किस चक्कर में। लेकिन ये तारीख़ भी कैसी नाकाबिले फ़हम है, कैसी अजीब शय है। बंद होने पर आए तो अलमारियों तक में बंद हो जाती है और फिसलने पर आए तो हाथों से फिसल कर दूर समंदर में जा गिरती है। मगर ये समंदर, ये साहिल, ये झुंड और नदियाँ नेचर की एक अपनी तारीख़ होती है, इंसानों की तारीख़ से बेनियाज और बेपरवाह। कई साल पहले बंगाल से ख़रीदा गया ये एल्बम अलमारी में बंद पड़ा था। कौन जाने अब तक ढाका की किसी अलमारी में पंजाब की कौन कौन सी सौगात रह गई हो। शायद ऐसा ही कोई एल्बम वहाँ भी पड़ा हो, बहुत सी यादों को अपने अंदर समेटे हुए। सोचती हूँ वो सब चीज़ें जो खूबसूरत होती हैं, दिल को अच्छी लगती हैं, पास रहती क्यों नहीं, दिल से छीन क्यों ली जाती हैं। अब इस सीनरी वाले बंगाल को ही ले लो। भीगा साहिल, नारियल के झुंड, नमकीन चेहरे और हवाओं के दोष पर किसी मुगनिया का लहराता हुआ आंचल,
وادیوں اور گھٹاؤں میں رس کھولتا ہوا نغمہ، وہ مونسون سے لدی گھٹائیں، سن 80 کی سیاست کے ناگ ڈستے چلے گئے اور یہ رشتے ٹوٹ گئے۔ کیا کھو جاتا ہے اور کیا بچ جاتا ہے، زندگی کے بھید نیارے ہیں۔ سیاست دانوں نے تاریخ اپنی مٹھی میں بند کر رکھی ہے۔ جب مشرقی پاکستان کی خانہ جنگی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی اور ڈھاکہ کے گلی کوچوں سے زندگی بھاگ کر سڑکوں پر نکل آئی تھی، فضا میں ہر سو گھٹاؤں کے بدلے بارود کا دھواں چھا گیا تو تمام کچے پکے ٹانکے ادھڑ گئے۔ ایسٹ اور ویسٹ کو الگ کر دیا گیا اپنے کچھ فائدوں کے لیے۔ انہی لوگوں نے پھر ناخون اور گوشت جدا جدا کیے اور عوام الناس کہلانے والی مخلوق لہو کا نذرانہ دینے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ قلم رکتا ہے اور دل دکھتا ہے یہ لکھتے ہوئے کہ ہماری فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے، مشرقی پاکستان اب بنگلہ دیش بن چکا ہے اور مغربی پاکستان اپنا بہت سارا علاقہ دشمن کو دے کر جنگ ہار چکا ہے۔ ایسا تاریخ دور، اس صدمے پر آنسو بہا کر سب خاموش ہیں۔ یہ سوچ کر کے روح پر ایک اداسی سی چھا جاتی ہے اور پرانی چیزوں کو دیکھ کر تو دل یوں ہی گہری اداسی میں ڈوب جاتا ہے۔ دل کہتا ہے کہیں بھاگ چلو، بلکہ میں خود کہتی ہوں اے میرے دل کہیں اور چل، لیکن کہاں سے نکلوں گی؟ جال تو ہر سمت پھیلا ہوا ہے۔ جب بنگال اپنا تھا تو کتنا بڑا آسرا تھا، تصور کی دنیا میں آس کی پری آنکھیں چپکتی رہتی تھی، کیسا رومانس سا لگتا تھا۔ اب تو وہاں جانے کے لیے بھی ویزا چاہیے، جانے کیوں؟ میرا تخیل ہر وقت ٹانگ میں کیوں لگا رہتا ہے؟ دیکھو تو اتنی شدید گرمی میں اس کمرے میں مجھے بٹھا کر خود پہنچ گیا بانس کے ٹھنڈے جنگلوں میں جہاں چنچل ندیاں بہتی ہیں۔ کتنا جی چاہتا ہے میرا کسی ایسی جگہ جانے کو جہاں گھر گھر گھٹا چھائے، برکھا برسے اور سبزہ زمین کو ننگا نہ ہونے دے۔ اب اس البم کو ہی لے لو، کیسا بھیدوں بھرا ہے، باہر سے تازہ اور اندر سے پرانا، آسیب زدہ، لیکن پھر بھی یہ باہر اور اندر سے کس طرح جڑا ہوا ہے پرانی مردہ تصویروں اور یادوں کے ساتھ۔